بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور عید کی خوشیاں منا چکے ہوں گے۔ ان خوشیوں کے بعد اب ایکٹیو لائف گزارنے کے لیے سب سے زیادہ علمی مشغلہ وہ اہم ہے، تو اب اس طرف چلتے ہیں اور اپنی روٹین میں آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے حروف نواسب مضارع۔ حروف حرف کی جمع ہے، نواسب ناصب کی جمع ہے، اور مضارع یہ ایک فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا پریزنٹ میں ہو یا فیوچر میں ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ایسے کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اب فعل مضارع کیسے ہے؟ مثلا ضربہ تھا ماضی، تو ہم نے اسے جب بنایا تو بن گیا مضارع بنے گا یضرب، ضربہ یضرب۔ اسی طرح فاتح یفتح، تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، اور اسی طرح ثلاثی مزید فی کے بھی ابواب ہیں، تو ان کے مجرد کے ثلاثی مجرد کے بھی ماضی ہوتا ہے اور اس کا مضارع بنتا ہے، اور کچھ ابواب ثلاثی مزید فی کے ہیں، ان کے بھی ان بابوں سے ماضی اور مضارع بنتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد آپ کو تفصیل سے پہلے لیکچر ہو چکا ہے، بتا دیا، اور کسی حد تک ثلاثی مزید فی بتایا ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے یہ ہے کہ کم از کم ایک آدھ چیز تو آپ سمجھ لیں۔ تو ثلاثی مجرد کے حوالے سے آپ اس کے جو 6 ابواب ہیں ان پہ آپ توجہ مرکوز کر کے آپ دیکھیں کہ 6 ابواب جو ہیں ان میں مضارع کیسے ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے ماضی اور مضارع کیسے ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے آپ نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی کوئی مضارع فعل آئے گا اور اس سے پہلے اگر یہ چند حروف ہیں 4، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی آ جاتا ہے تو اس میں ایک تبدیلی اعراب کی آتی ہے، وہ یہ کہ آخری حرف جو ہے وہ اس پہ جو ہے اس کی جو ہے حرکت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ مثلا ضربہ ماضی تھا اور ہم نے اس سے بنایا یضرب، تو یضرب سے پہلے اگر ان حروف میں سے کوئی آ جائے، ان ہو، لن ہو، کہ ہو، اذن ہو، تو یضرب پھر یوں پڑھا جائے گا یضربا، تو گویا کہ با کی پیش جو ہے رفع اس کا ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ نصب آئے گا اور وہ زبر ہوگی۔ تو یہ زبر جو ہے اسی کو نصب کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے عنوان میں کیا ہے؟ حروف نواسب مضارع، کہ مضارع کو نصب دینے والے حروف، اور وہ 4 ہیں، ان ہے، لن ہے، کہ اور اذن ہے۔ ان مثلا ان یضربا، یضرب تھا، اس سے پہلے اگر ان آ گیا تو ان کی وجہ سے یضربو سے یضربا بن جائے گا، اور یہ مصدر کا معنی دے گا، جس کا معنی ہے کہ وہ مارے، یہ کہ وہ مارے۔ اس طرح اگر فاتحہ کا باب ہو، فاتحہ ہو تو فاتحہ یفتح بنے گا ماضی مضارع، تو یفتح مضارع تھا، اب یفتح سے اگر ان پہلے آ گیا تو این یفتح بن جائے گا۔ اسی طرح ناصرہ ینصر، ینصر سے پہلے ان آ گیا تو ینصورہ بن جائے گا، ینصورہ سے ینصورہ، یعنی را پر زبر دے دی، تو آخری حرف جو ہے اس پر اس کی پیش کو ہٹا دیں، اس پہ زبر دے دیں، اس کے رفع کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ نصب لگا دیں، تو یہ حروف نواسب مضارع کی مثال بن جائے گی۔ دوسرا ہے لفظ لام نون، جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز، تو یذہبو کا معنی ہوتا ہے وہ
جاتا ہے، تذہبو تو جاتا ہے، اور تفتحو تو کھولتا ہے۔ جب اس سے پہلے لام نون لگا دیں تو اب اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی، جس کا معنی ہوگا ہرگز، تو یعنی لن تذہبا تو ہرگز نہیں جائے گا، لن تفتحا تو ہرگز نہیں کھولے گا، لن تکتبا تو ہرگز نہیں لکھے گا، لن تقرا تو ہرگز نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح کہے، یہ بھی حروف ناصبہ مضارع میں سے ہے، یہ بھی اپنے فعل مضارع کو نصب دے گا۔ جیسے کہ یدخلو ہے تو اس کا معنی ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور کہ یدخلا کا معنی ہوگا کہ وہ داخل ہو۔ تم پڑھ تاکہ تم کامیاب ہو جائے، اقرا حتی تفوز، یعنی اقرا کہ تفوزا، اسی طرح تو یہ نیک عمل کر تاکہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، یا یہ میں نیک عمل کروں گا یہ اس لیے کرتا ہوں کہ ادخل الجنہ، تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو کہ کا معنی تاکہ کے معنی میں آئے گا۔ اذن، اذن کا معنی جب کا معنی ہوگا، یہ ان جیتنی، اگر تو میرے پاس آئے گا، اذن اکرما کا، تو میں تیری عزت کروں گا۔ تو اب یہاں دیکھ لیں، کہ کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ آخری حرف جو تھا اس پر رفع تھا، تو اس کو کہ کی وجہ سے فعل مضارع کے رفع ہٹ گیا اور زبر آ گیا، کہ ادخل الجنہ۔ اسی طرح اذن میں آپ دیکھیں، ان جیتنی، اگر تم آئے گا، اذن اکرما کا، تو اکرمو اصل میں تھا میں تیری عزت کرتا ہوں، اکرمو میم پر پیش تھا، اب اذن آنے کی وجہ سے اکرما کا میم پر زبر آ گیا، تو یہ حروف یہ نصب آ گیا ہے۔ تو یہ ہیں حروف نواسب مضارع، مضارع کو نصب دینے والے حروف ان، لن، کہ، اذن۔ دوسرا ہمارا اس میں چھوٹا سا ٹاپک یہ بھی اسی طرح ہے کہ حروف جواز مضارع کے وہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف ہیں ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ ان تضرب، اضرب، تو یہ تضرب تھا، تو جب ان پہلے آ گیا تو یہ بن گیا جزم اس پہ آ گئی، کیونکہ جواز مضارع کا معنی ہے جزم دینا، سکون دینا، تو یہاں رفع ہٹ جائے گا اور جزم آ جائے گا، ان تضرب اضرب۔ اور معنی یہاں ہوتا ہے اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، تو وہ ہے کہ یہاں شرط جزا بھی آ جاتی ہے، اور اس کی دونوں جزوں میں کیا ہوگا، رفع کی بجائے کیا ہوگا، جزم آ جائے گا۔ لم، یہ نفی کے معنی میں ہے، یضرب پر جب فعل مضارع پہ لم لگائیں گے تو فعل مضارع جو ہے مثبت سے نفی میں آ جائے گا، اور لم یضرب، لا یضرب ہوگا وہ نہیں مارتا ہے، اور لم یضرب جب کہیں گے تو اس کا معنی ماضی منفی کا ہو جائے گا، جیسے یضرب وہ مارتا ہے، لم یضرب اس نے نہیں مارا، تو اب یہ حرف جازم ہے لم، اس لیے فعل مضارع کے یضرب کا با پر جو پیش تھا وہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ کیا آ گیا، جزم آ گئی، تو بن جائے گا لم یضرب اس نے نہیں مارا۔ لما، لما جو ہے یہ لما یدخل، تو یہ بھی لما جو ہے یہ بھی جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، کیا مطلب، اس کے آخری حرف کی رفع کو ہٹا کر اس کی جگہ جزم آ جائے گی، اور یہ جب کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح لام امر اور لائے نہیں، یہ دو بھی ہیں لام، ایک لام ہے جو فعل مضارع امر کا کہلاتا ہے اسے، تو یہ فعل امر جو ہے وہ حاضر کا بھی ہوتا ہے اور غائب کا بھی ہوتا ہے، جب لام امر آ جائے تو یہ غائب میں استعمال ہوگا، یضرب اسے بن جائے گا یضرب، جزم آ گیا، لے یضرب چاہیے کہ وہ مارے، اور فعل مضارع تھا تضرب، تم
تو مارتا ہے، اور جب اس کو آپ فعل نئی میں جب لے آئیں گے تو بن جائے گا لا تضرب، کہ تو نہ مار۔ تو گویا کہ یہاں جو آخری حرف ہے اس پہ جزم آ جائے گی رفع کی بجائے، تو یہ ہے، اس لیے ان تمام حروف کو کہتے ہیں حروف جوازم مضارع کو جزم دینے والے حروف، اور وہ یہ ہیں ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ ان اگر کے معنی میں ہے، لام ماضی کے معنی میں کر دے گا، نفی کے معنی میں، نفی کے لیے ہے، لما جب کے معنی میں آئے گا، اور لام امر یہ غائب امر کے لیے آ جائے گا، اور لائے نہیں نئی کے لیے، اور یہ نئی کا یہ لا لفظ ہوتا ہے، اور لا تضرب یہ بن گئی چند مثالیں ہیں۔ ان تضرب اضرب، لم یضرب، لما یدخل، لے یضرب، لا تضرب۔ تو آپ دیکھیں ان تمام مثالوں میں با کے اوپر جزم آئی ہے، پہلے رفع تھا تو رفع ہٹ گیا اور اس کی جگہ اب جزم آ گیا، اس لیے ان کو حروف جوازم مضارع کہتے ہیں۔ تو یہ گرامر کی چند باتیں ہیں جو آپ کو پڑھا دی گئی ہیں، امید ہے آپ یاد رکھیں گے، اور یاد رکھنی چاہیے اس لیے کہ یہ چیزیں آپ کو زندگی میں کام آئیں گی، لیکن خصوصاً امتحان کے لیے تو یاد کرنا پڑے گا، تو اس لیے آپ امتحانی نقطۂ نگاہ سے بھی یاد کریں تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔